الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے یار، محبت کے ساتھ محمد اور محمد کی آل پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. یہ گل نہیں پڑھنی یار، نہ میرے واسطے بولنا ہے نہ اپنی ذات واسطے بولنا ہے. اگر بولنا ہے تو رسول اللہ کی آل پہ بولنا ہے یار. سنیے، سماعت کیجیے، بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. کہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. جس کا یہ ایمان ہے وہی بولے یار. کہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. کہہ دو یار. کہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. ایک بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے. ایک بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے. سنیے، مانا کہ ہر مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں نا. کہ مانا کہ ہر مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، اور کلمہ کے نگہبان حسین نہیں بولے یار. کہ سنیے، پھر دوبارہ سنیے. کہ مانا کہ ہر مسلمان کی پہچان ہے کلمہ،
اور کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے، خون سے دین کا چراغ جلایا حسین نے، کرسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند پانی نہ مل سکا مگر کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ سنیے، ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں، ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، تو میرے کہنا ہے حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، سارے بولو یار، اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا، حسین کا ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی زمانہ، بولو یار زمانہ حسین کا، قیامت کی صبح تک میرے مصطفیٰ کے اس نواسے کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے، بلکہ یہ ایمان کی جز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، کامل، سنیے ادھر دیکھیں، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل، مکمل، اکمل نہیں ہوگا جب تک تم میری ذات سے، اپنی اولاد، مال جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک اور کامل نہیں ہوگا جب تک تم اپنی اولادوں سے بڑھ کر میرے نواسہ سے محبت نہیں کرو۔ تو میرے بھائی، آج 12 محرم الحرام ہے، تو یہ تو میں بلکہ اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا، ہر کا اپنا ایک ایمان اور جذبہ اور ایمان کی کیفیت ہے کہ محرم کا مہینہ آئے تو پھر ذکر حسین ہو، نہیں یار، سارا سال ہی ذکر حسین۔ اس نواسہ رسول کی میرے بھائیوں 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو ولادت ہوئی۔ میں آج آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، سنیے۔ 10 محرم کو میرا بیان تھا مچھر چوک میں عشاء کی نماز کے بعد، تو میں نے 1.25 گھنٹہ وہاں بولا ہے، اس کے اندر بھی میں یہ بات بتائی ہے کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی کے گھر میں میرا پاک حسین میرے تیرے دل کی دھڑکن آیا ہے یار، نہیں بولے گا، دھڑکن بن کے آیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو انسان ختم ہوتا ہے۔ رب کائنات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس دل اور ایمان میں حسین نہ ہو وہ دل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جس صبح کی نماز کا ٹائم تھا، فجر کی نماز، سنیے، فجر کی نماز کا ٹائم تھا، تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا معمول مبارک ہے، اس صبح کی نماز کا سلام پھرنے کے بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے ید اللہ والے ہاتھ اور چہرہ مقدس اپنے اصحاب رسول اللہ کی طرف پھیر کر ارشاد فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ اگر کسی کو کوئی خواب آئی تو بتاؤ، میں محمد خواب کی تعبیر بتا دوں، اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لے۔ سنیے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
واض و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی کا معمول مبارک تھا۔ لیکن جس دن امام حسین، سنیے، جس دن میرا پاک پیغمبر کا امام حسین حضرت علی المرتضیٰ کا لخت جگر، فرمایا سیدنا امام حسن کا ویر آیا، فرمایا امت کا رہنما بن کے آیا، امت کا شیر بن کے آیا، امت کی پیاس کو بجھانے کا والا آیا، نانا یار، بلکہ میرے پاک پیغمبر کے دین کو بچانے والا حسین آیا۔ اس دن میں جلدی جلدی میرے پاک نبی نے مختصر دعا منگوائی اور گھر تشریف لے گئے۔ علی کو اشارہ کیا انگل کا، ادھر دیکھیں، انگل کا اشارہ کیا۔ علی بھی اٹھا صف میں سے، میرے پاک علی بھی اٹھے، سنیے، میرا پاک علی بھی اٹھا، اور رسول اللہ آگے آگے ہیں، علی پیچھے پیچھے ہیں۔ تو علی کا گھر آ گیا، علی کا گھر آیا۔ اگر انسان خود گھر والے کو کہے کہ تو یہاں رک جا تو بات نہیں بنتی یار، یار میں بڑا کچھ کہہ گیا ہوں یار۔ اگر انسان خود گھر والے کو کہے تو اپنے گھر پہ بیٹھ کے کھڑا ہو جا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا علی آج اپنے دروازے پہ کھڑا ہو جا۔ جی یا رسول اللہ فداک و ابی و امی، فرمایا کسی شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں، اگر کوئی میرا نام پوچھے تو پیر کھڑا کر دینا۔ اے علی تو اندر نہیں آنا۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تھوڑی لمحے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمحہ کے بعد، کچھ گھڑیوں کے بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی تو سیدنا ابو بکر صدیق آئے، پوچھا علی حضور کدھر ہیں؟ کام ہے۔ فرمایا علی، فرمایا ابو بکر بھائی یہاں رک جاؤ، میرا پاک پیغمبر فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ علی کے گھر میں ہے نا، نہیں، فرمایا فاطمہ کے گھر ہے۔ ابو بکر بھی رک گیا، دیگر کچھ صحابہ آئے، وہ بھی رک گئے۔ کچھ لمحہ کے بعد میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ فرمایا علی تجھ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کر دیا۔ اگلی بات اس سے بھی قابل غور ہے۔ فرمایا علی میں نے اس لیے آپ کو باہر روکا ہے، سارے جہان کو باہر روکا ہے۔ آج بار فرمایا میری بیٹی کی گود میں خالق کائنات نے میرے دین کو بچانے کے لیے، میرے دین کو موٹا دینے کے لیے، میرے پیاسے دین کو اپنی آل کا خون پہلانے کے لیے، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اس جہاں میں بے مثال ہے کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ فرمایا علی پتہ نہیں آج اللہ نے آپ کو سنیے، اللہ نے آپ کو بولو بیٹا دیا، اس تیرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، آئے ہے یار، تیرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آسمان سے 4,24,000 فرشتہ امام حسین کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آیا۔ کتنے؟ 4,24,000 فرشتہ اے علی تیرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے نبی کے غلاموں، اس پاک پیغمبر کے نواسے رسول کو آسمان کی بلندیوں سے 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 5 نہیں لاکھ نہیں 4,24,000 فرشتہ دیدار کو آئے، اس حسین ابن علی کا کیا مقام ہوگا؟
اس حسین ابن علی کا کیا مقام ہوگا، کیا شان ہوگی، کیا رفعت ہوگی. سنیے، سماعت کیجیے یار. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی گود میں امام حسین آئے. بات تو آپ نے سنی ہے. میرے پاک پیغمبر نے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں اذان کے ساتھ تکبیر بھی پڑھ دی ہے. بائیں کان میں تکبیر پڑھی. ایمان والو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا، اے میرا بیٹا، میں نے ایک طرف اذان بھی پڑھ دی ہے، تکبیر بھی پڑھ دی ہے، بقایا جماعت کی ضرورت ہے. میرے نبی کے غلاموں، پھر میرے پاک پیغمبر نے یارو اپنا دہن مبارک اور اپنا لعاب مبارک امام حسین کو گھٹے میں دیا. آج انسان فخر سے کوئی بولتا ہے میں نے اپنے نواسے کو گھٹی بڑے عالم سے دوائی ہے، میں نے اپنے پوتے کو یار گھٹی، اور میں اپنے پیر و مرشد سے دوائی ہے، میں نے مفتی سے دوائی ہے، میں نے عالم سے دوائی ہے، میں نے نمازی سے اپنے پوتے کو گھٹی دوائی، میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کے حافظ سے گھٹی دلائی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو اپنے امام سے گھٹی دلوائی ہے. یارو اس حسین ابن علی کا کیا مقام ہے جس کو گھٹی دینے والا بھی پیغمبر مصطفیٰ کی ذات ہو. سنیے یار. تو مولا علی فرمائے، علی نے عرض کی حضور بہر ابو بکر بھی آیا، بہر ابو بکر بھی آیا. سنیے، تو ابو بکر صدیق نے نا میرے نبی سے بتانے سے پہلے عرض کیا، حضور علی کو اللہ نے بیٹا دیا ہے میرے ویر کو، اور اس کو دیکھنے کے لیے 4,24,000 دیکھنے کے لیے آئے. میرے نبی نے پوچھا، صدیق تجھے کیا پتا، تجھے کیسے پتا چل گیا؟ صدیق بولو. صدیق نے عرض کی، حضور جب فرشتے آپ کے گھر سے نکل رہے تھے تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے سوال کیا، یار علی کے گھر میں کتنے فرشتے آئے؟ دوسرے نے کہا 4,24,000 امام حسین کو دیکھنے کے لیے آیا. تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر نام رکھا حرب علی المرتضیٰ نے. آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے، بڑے کا نام حسن ہے. ایک عربی نے آ کے سوال کیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں، فرمایا ہم کو اتنی زندگیاں ہو گئی گزارتے، کئی قبیلے قریش کے آئے، فرمایا بڑے بڑے قبیلے آئے، بنی کلب کا آیا، بنی مزر کا آیا، بڑے بڑے قبیلے. فرمایا قریش میں بنی ہاشم کے اندر آئے، ان کے گھر میں پوتی بھی ہے، ان کے گھر میں نواسے بھی ہوئے، لیکن آج تک یہ نام ہم نے نہیں سنے، نہ حسن سنا تھا نہ حسین سنا ہے. فرمایا جس طرح یہ بچے قیمتی تھے، میرے اللہ نے ان کو نام کو جنت میں چھپا کے رکھا ہوا. جس طرح ان بچوں کی مثال کوئی نہیں دنیا کے اندر، فرمایا ان کے نام کی بھی مثال کوئی نہیں مسلمانوں. فرمایا سنیے ایمان والو، پھر 7ویں دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا حقیقہ مبارک کیا. فرمایا اس کے بعد آپ کے سر مبارک سے جو بال مبارک تھے اتار کر ہم وزن چاندی خیرات کیا. ایمان والو، یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی پرورش فرمائی. میرے پاک پیغمبر اتنی محبت فرمایا کرتے تھے میرے پاک امام سے. سنو ایمان والو، فرمایا ابھی اسی وقت کے اندر قیمتی بات کر رہا ہوں، اسی لمحہ کے اندر جناب جبرائیل آئے. فرمایا ایک گھڑی کے اندر مبارکباد دیتے ہیں، دوسری گھڑی کے اندر فرمایا وہاں میدان کربلا کی مٹی اٹھا کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا کی. فرمایا یا رسول اللہ، اس مٹی کو پہچان لو، ایک وقت آئے گا
ظالم آپ کی امت بے ایمان لوگ اس نواسہ رسول کو میدان کربلا میں دھوکے سے بلا کر شہید کر دیں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ملکہ جنت الفردوس، فرمایا طیبہ طاہرہ طاہرہ راقیہ، اور آپ سلام اللہ علیہا نے عرض کی بحضور ایک لمحہ کے اندر آپ کی چہرہ پیشانی پہ خوشی کے آثار تھے، دوسری لمحہ کے اندر آپ کی پیشانی کے غم کے آثار نظر آئے، وجہ کیا ہے؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا ایک لمحہ تو جبرائیل آ کر مبارکباد دی، اللہ نے آپ کو نواز دیا، اللہ بھی آپ کو سلام اور مبارکباد دے۔ اور دوسری لمحہ کے اندر فرمایا یہی نواسہ آپ کا، آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی۔ سنیے جناب فاطمہ الزہرا نے کہا ابا کیا آپ نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گی، ان کباب شیر خدا نہیں ہوگا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اے فاطمہ نہ میں ہوں گا نہ ہوں گی، نہ میں ہوں گا نہ تو ہوگی، نہ ہوگا شیر خدا، ایک بین زینب ہو سی جو تکسی حال پھرا۔ فرمائیے اللہ کے ارادے ہیں، یہ اللہ کی منشیت کا پروگرام ہے۔ میرے بھائیوں وقت آیا سن 61 ہجری کے اندر، میرے بھائیوں کوفے والوں نے وقت تھوڑا ہے ایمان والوں، قصہ تو میرے بھائیوں سارا سال بھی بیان کے اوپر ختم نہیں ہوگا، میں چند اشارے دے کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی 5 مقامات پر نقطہ دے رہا ہوں، 5 مقامات پر میرے مصطفیٰ کو علم ہو گیا تھا اس میرے نواسہ رسول نے شہید ہونا ہے۔ خود فرمایا علی کو بھی پتہ چل گیا، امام حسن کو بھی پتہ چلا، خود امام حسین کو بھی پتہ چلا، پر اللہ سے یہ دعا نہیں کی اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، اس مصیبت کو دور کر دے، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ اللہم آتینا حسین اجرا، اے اللہ اس امتحان کے اندر میرے بیٹے کو صبر بھی عطا کرنا، صبر پر بھی اجر بھی عطا کرنا۔ یہ نہیں کہا، اگر کہتے یہ آسمان سے آئیں بنائیں ٹل جاتی یار، پر یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر امتحان تھا، دین مصطفیٰ کو بچانا تھا۔ سنیے ایمان والو، جس طرح بھی خطوط آئے میرے امام حسین میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے، فرمایا 7ویں منزل اشراف، 7ویں منزل کا نام اشراف ہے، یہاں آ کے حر نے میرے امام کا راستہ روکا، یہاں پانی کی ندیاں ہیں ٹھنڈیاں، میرے امام نے فرمایا کہ پانی پی لو قافلے والو، سواریوں کو بھی پانی پلا لو۔ فرمایا کہ دیکھا کہ دور سے گھوڑے تیز رفتار سے، فرمایا کہ گرد و غبار اٹھاتے ہوئے دوڑ کے آ رہے ہیں، کچھ لمحہ کے بعد 10,000 فوج لے کر حر نے آ کر میرے امام کا راستہ روکا، سلام دعا کے بعد میرے امام نے فرمایا تو کون ہے؟ فرمایا مجھے حر کہتے ہیں۔ فرمایا مجھے تو یہ پتہ چلا تھا، سنیے، فرمایا مجھے تو یہ پتہ چلا تھا کہ حر بن یزید رہائی مولا علی پاک کی دعا سے اللہ نے اس کے گھر میں یہ بیٹا حر دیا ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ حر جو ہے نا، حر اس کا آج بھی وہاں اس کا بھی مزار میرے اماموں کے ساتھ ہے، اس حر کا مزار آج بھی خدا تم کو لے جائے وہاں دمشق میں، عراق میں لے جائے تو وہاں اس کا بھی، جہاں اماموں کے مزارات ہیں وہیں حر کا بھی مزار ہے۔ جب حر نے آ کے روکا نا تو میرے پاک حسین نے فرمایا اے حر تجھ کو نہیں آنے چاہیے تھا، کیونکہ تو میرے باپ علی المرتضیٰ کی اولاد کا سمجھ۔
تیرے باپ کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تیرا باپ کوفہ کے اندر میرے باپ علی المرتضیٰ کا نوکر تھا، غلام تھا، کئی سال گزر گئے، تیرے باپ کو شادی ہوئے، بچہ نہیں ہوا۔ ایک دن روتے ہوئے تیرا باپ میرے باپ کی بارگاہ میں آئے، آپ اتنے سال اولاد کو ہو گئے، شادی ہوئی، بچہ نہیں ہو رہا۔ فرمایا جا، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اس کا نام حر رکھنا، وقت آئے گا کہ حر پہلے مقابلہ کرے گا، پھر تیرا بیٹا حر میرے مصطفیٰ کے، اس پاک پیغمبر کے اسی نواسے پہ جان فدا کر دے گا۔ امام حر نے کہا کہ حضور میری مجبوری ہے، وقت کے حاکم نے بھیجا ہے اور ہم ان سے تنخواہ لیتے ہیں۔ امام حر نے کہا حضور ابھی اسلام میں میرے بھائیوں وہیں مذاکرات گفتگو ہو رہی تھی، ظہر کی نماز ہوئی، ظہر کی اذان کے لیے میرے امام نے اپنے بیٹے علی اکبر کو کہا کہ بیٹا ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا، ذرا اذان دیجئے۔ فرمایا امام علی اکبر نے ظہر کی نماز، فرمایا ظہر کی اذان پڑھی، میرے امام نے جماعت کروائی، 10,000 کا لشکر جو میرے امام کے مقابلے میں آیا ہوا، ظہر اور عصر کی نماز میرے امام کے پیچھے پڑی ہے، میرے امام کے پیچھے پڑی ہے۔ پھر حر کیا کہتا ہے؟ کہتا حضور آپ ایسا فرمائیں کہ رات ہو گئی ہے، آپ راتوں رات راستہ تبدیل کر کے اور کدھر اور تشریف لے جائیں یا واپس مکہ مدینہ میں چلے جائیں، میں جانوں یہ حکومت جانے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے رات کو جب سفر شروع کیا، لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ کا ارادہ ہو کے رہتا ہے، جو جس کام کا اللہ ارادہ کر لے وہ ہو کے رہتا ہے۔ میرے امام نے رات کو سفر شروع کیا، حر نے میرے بھائی میرے امام کو راستہ دیا، 10,000 کے لشکر کو پیچھے ہٹایا، لیکن فرمایا اسی کے اندر جو سپاہی تھے، فرمایا حر کو کہتے ہیں حر تم بک گیا ہے، تم نے وقت کے فرمایا خلیفہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو۔ حر کہتے یار کوئی بات نہیں، جو کچھ ہوگا میں اپنے سر کے اندر یہ بات لے لوں۔ فرمایا یہ پاک لوگ ہیں، یہ پاک گھرانہ ہے، فرمایا ان کی شان میں اللہ کے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، فرمایا یہ لوگ جنت کے مالک ہیں، کل قیامت کے دن ہم کس منہ سے ان سے جنت مانگے؟ یہ تو جنت کے وارث ہیں۔ تو رات ہوئی، رات سفر کیا، جب صبح سورج طلوع ہوا میرے امام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا اس کو کربلا کہتے ہیں، اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ میرے ہی امام حسین نے فرمایا اللہ کی منشیت بھی یہی ہے، ہائے ہائے یار، اللہ کی منشیت بھی یہی ہے، اللہ کی مرضی بھی یہی ہے۔ حکم دیا خیمے گاڑ دیے جائیں۔ 2 محرم الحرام تھا ایمان والو، سن 61 ہجری، یعنی 61 ہجری کا پہلا مہینہ، دوسرا دن تھا ایمان والو، محرم الحرام کی 2-3 تاریخ تھی، خیمے گاڑے گئے۔ فرمایا وہاں اس کے بعد مذاکرات ہوئے، ادھر پہ ایمان فرمایا کہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ فرمایا امام فرمایا وہاں میدان کربل میں آ کر فرمایا اپنے خیمے لگا دیے، 22,000 کا لشکر۔ فرمایا عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کی اقتداء کے اندر عمر بن سعد کو فرمایا فوج کا سپہ سالار بنا کر بڑا بنا کر 21 یا 22,000 کا لشکر بھیجا ہے۔ فرمایا وہاں مذاکرات ہوئے، میرے امام نے فرمایا 6 محرم الحرام کو خطبہ دیا ہے۔ فرمایا یزیدیو پتہ کرو میں کون ہوں۔ میرے امام نے فرمایا اس کا کلمہ پڑھتی ہوں میں اس کا نواسا ہوں۔ سبحان اللہ، تم نہیں سنا کہ میں حسین کے لیے میرے پاک پیغمبر نے سجدہ لمبا کر دیا، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا،
میرا نانا مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا ممبر ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، ہم آ رہے تھے دونوں بھائی، میرے پاک پیغمبر مصطفیٰ، میرے پاک پیغمبر نانا مصطفیٰ نے اپنا خطبہ چھوڑ کر ہم کو اٹھا کر ایک کو دائیں میں بٹھایا، ایک کو دائیں اٹھا، ساری باتیں کہیں، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے میرے پاک پیغمبر نے سواری کی ہے، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے دو زانوں مبارک یوں ہاتھ رکھ کر اپنے گھٹن مبارک زمین پر ٹیک کر کہتے تھے حسین اوپر سواری کر لے گا۔ فرمایا جس پاک پیغمبر کی نبوت کے قسمیں قرآن اٹھائے اس مہر نبوت پہ اگر کوئی کھیلنے والی ذات ہے تو امام حسین کی ذات ہے یار۔ سن لو عمر بن سعد نے آپ نے آخری جو آپ کی باتیں تھی نا، فرمایا تین باتیں ہیں، یا تو مجھے کسی سرحد میں جانے دو، اسلامی سرحد میں جہاد کروں گا یہ جو بھی معاملہ ہوگا، یا مجھے تنہا چھوڑ دو میں کدھر اور نکل جاؤں گا، تیسری بات یہ ہے یا میرا اور یزید کا آمنا سامنا کر دو، ہم بیٹھ کے مذاکرات کریں گے، جو بات نکلا ہے شاید کوئی معاملہ اچھا ہو جائے۔ عمر بن سعد کہتا ہے مجھے امام حسین کی ان باتوں نے بڑا اثر کیا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ باتیں لکھ کر کوفے کے اندر عبید اللہ ابن زیاد یہاں وہاں گورنر تھا، جب یہ باتیں لکھی تو عبید اللہ ابن زیاد کے دل کے اندر بھی رحم آیا، تو وہاں لعنتی شمر بیٹھا ہوا تھا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، اس نے کہا کہ عبید اللہ کیا کہہ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ اگر آپ کو نئی بات بتاؤں، جانتے ہو کہ یہ شمر کون ہے؟ شمر کی بہن میرے علی پاک کے گھر کے اندر تھی، اور شمر جب جنگ صفین ہوئی میرے پاک علی نے جنگ صفین لڑی ہے، یہ جنگ صفین کے پہلی صف میں میرے پاک علی کی اقتداء میں شمر لڑ رہا تھا، لیکن قربان جاؤں یہ فیصلے خدا تعالیٰ کے ہوتے ہیں مسلمان بھائیو۔ اس شمر کی بہن سے جو میرے علی پاک کے گھر میں بیوی تھی، اس کے اندر اللہ نے ایک اللہ نے آپ کو بیٹا بھی دیا، اس کا نام عبید اللہ تھا، وہ بھی وہیں میدان کربلا میں شہید ہوا ہے۔ شمر نے کہا اے عبید اللہ کیا سوچ رہے ہو، تم بھی بک رہے ہو، نانا بات ایک ہے، یزید کا حکم ہے یا بیعت ہے یا گردن ہے۔ تو عبید اللہ نے کہا بات ٹھیک ہے، 21,000 اور تھی، 2,000 فوج اور بھیجی، 23,000 کا لشکر بن گیا۔ جب سارے آئے تو میرے امام حسین سے یہی بات کہی، یا بیعت کر لو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو میرے امام حسین نے کہا کہ لوگوں بیعت کو بھول جاؤ، اگر بیعت کرنی ہوتی تو میں وہاں مدینہ کے اندر کر لیتا، میں نے مدینہ کیوں چھوڑا، نانا مصطفیٰ کا روضہ کیوں چھوڑا، اپنی ماں کی تربت کو کیوں چھوڑا، اپنے بھائی حسن کی تربت کو کیوں چھوڑا، فرمایا جہاں میری ولادت ہوئی میں نے اس شہر کو کیوں چھوڑا، بیعت کو بھول جاؤ، میں سمجھتا ہوں، اور میں ان ہاتھوں کو میرے پاک پیغمبر نے بوسے دیے ہیں، ان ہاتھوں کو رسول اللہ نے چوما ہے، یہ ہاتھ کسی شرابی کے ہاتھ کے اندر نہیں۔ آج کہتے ہیں یار ہم حسینی ہیں، میں تھوڑا سا تقبل کراؤں، سبحان اللہ، میری بات سے ناراض نہ ہونا، سبحان اللہ، اب دیکھ لینا ہم حسینی ہیں، تقبل کرا رہا ہوں، سماعت کی جائے۔ یزید کہتے ہیں حافظ قرآن بھی تھا، یزید کیا تھا، اور 7-8 مہینے دمشق کی مسجد کے اندر امامت کراتا رہا یزید، لیکن معاملات کیا ہوئے، رشک کو رشک کے ساتھ لڑاتا، باندر کو باندر کے ساتھ لڑاتا، کتے کو کتے کے ساتھ لڑاتا۔ تو کی کر رہے ہیں تیرے میلوں میں، تیرے میلے ٹھیٹھوں میں کیا ہوتا ہے؟ اور یہ یزید اللہ کی حدودوں کو توڑنے والا، پیغمبر مصطفیٰ کی سنتوں کو ذبح کرنے والا، پس پوش ڈالنے والا یزید تھا۔
میرے بھائی میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اپنے زندگی کا رخ بدلے۔ میرے بھائی لڑائی شروع ہو گئی، ادھر نگارہ بج گیا۔ 10 محرم الحرام کی رات میرے امام حسین نے رات کو چراغ بجھا دیا، رات کو چراغ بجھا دیا۔ فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ بجھا دو۔ خطبہ دیا اپنے خیموں کے اندر، فرمایا کہ ان کی لڑائی، یہ بدبخت میرے جان کے پیاسے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں۔ میں حسین آپ کو اجازت دینا چاہتا ہوں، میں نے ڈیبا بجھا دیا ہے، چراغ بجھا دیا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں نہیں پوچھوں گا، نہ میرا نانا مصطفیٰ پوچھے گا، جو تم چلے جاؤ۔ خدا کی قسم خیموں کے اندر چیخے کی آوازیں آنے لگی، لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ فرمایا اے ہمارے امام حسین، کیا ارشاد فرماتے ہو؟ ہم اس اوکھے عالم کے اندر آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، حشر کے میدان میں رسول اللہ کو کیا دکھائیں؟ سماعت کیجئے یار۔ صبح ہوئی، آپ نے فرمایا اے علی اکبر صبح کی اذان پڑھو۔ ادھر ساری رات کنجر خانہ، شرابیں اور ڈھول بج رہے تھے، شیانہ وہ بجا رہے تھے، لیکن خیموں کے اندر اللہ کے قرآن کی آواز آ رہی تھی، خیموں کے اندر اللہ کے قرآن کی آوازیں آ رہی تھی۔ صبح اٹھے، امام علی اکبر نے صبح کی اذان پڑھی، میرے امام نے جماعت کروائی۔ صبح کے بعد پھر فرمایا میں نے آپ کو رات بھی کہا تھا اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ پھر چیخیں نکل گئی، فرمایا نانا امام ہماری تو یہ ایک جانیں ہیں، اگر 1000 جانوں بھی ہوں تو آپ کے نام پہ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیو نگارہ بج گیا تو آپ کی بات بتاؤں، آپ میدان کربلا کا جو پہلا شہید ہے، آپ نے تو یہ سنا کہ ہر ہے، ہر نہیں ہے۔ میدان کربلا کا پہلا شہید ہر نہیں ہے۔ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو پڑھا ہے۔ فرمایا محمد بن علی، مولا علی پاک کے 9 بیٹے میدان کربلا میں شہید۔ اچھی کہہ دو یار سبحان اللہ۔ مولا علی پاک کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، 9 بیٹے۔ تو محمد بن علی آپ کا ایک بیٹا تھا، جانتے ہو کہ اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ ابو امامہ بنت زینب۔ جانتے ہو کہ زینب کون ہے؟ زینب رسول اللہ کی سب سے بڑی بیٹی۔ اچھی کہہ دے یار سبحان اللہ۔ لوگ سمجھتے نہیں ان باتوں کو۔ سبحان اللہ۔ اے میدان کربلا کو ادھ بیان کرتے ہیں، ادھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 21 افراد رسول اللہ کے گھر کے تھے۔ کتنے؟ سارے بولو یار۔ 21 افراد رسول اللہ کے گھر کے تھے، ان 21 میں سے 9 بیٹے مولا علی پاک کے تھے یار، اور 3-4 بیٹے امام حسن کے تھے، اور 3 بیٹے امام حسین کے تھے میرے بھائی۔ تو دیگر بھی آپ کے رفقا تھے، 2 آپ کے بھانجے تھے اور محمد، یہ سب ملا کر تاریخ بتاتی ہے، علماء لکھتے ہیں 21 افراد تو آل پاک کے تھے، باقاعدہ دوسرے لوگ تھے جو ساتھ ہے یا پھر راستوں کے اندر مل گئے تھے، ان میں سے کچھ صحابہ۔ آج دنیا کہتی ہے یار صحابہ نے امام حسین کو چھوڑ دیا، میں کہتا ہوں ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھ، تاریخ کے اوراق پڑھ کے دیکھ۔ فرمایا کہ اگر صحابہ نہیں تھی تو صحابہ کی اولاد میرے امام حسین کے ساتھ ضرور تھی۔ بات مختصر کروں، فرمایا میدان کربلا کے اندر پہلے کی شہادت محمد بن علی ہے، اور امام حر کہتے ہیں کہ میں یزیدیوں کے قافلوں میں کھڑا تھا، کانوں سے آواز آ رہی تھی کہ اے حر، ازل سے اللہ نے آپ کو جنت کا حقدار بنایا، تو جہنمیوں کے اندر کھڑا ہوا۔ ازل سے اللہ نے آپ کا نام جنت کے اندر لکھا، جنت کے لوگوں میں لکھا۔ امام حر کہتے ہیں بس میرے دل کے اندر ہلچل مچی، میں نے اپنے گھوڑی کو ایڑی دبائی۔ عمر بن سعد ابن اشش سے کیسا ہے یار،
یہ ہر کو کیا ہو گیا؟ یہ ہر تو ہماری فوج کا سپہ سالار، جنگجو انسان، طاقتور ہمت والا ہے، اس کو کیا ہوا؟ تھوڑی لمحہ کے بعد فرمایا ہر نے آ کر اعلان کر دیا کہ یزیدیوں، میں تمہارے مقابلے کے اندر امام حسین کے نام پہ اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ دوسری شہادت امام ہر کی ہے۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ باری باری کبھی اون محمد جاتے ہیں، کبھی قسم جاتا ہے، اور کبھی امام قاسم، کبھی امام علی اکبر جاتے ہیں، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو حضرت عباس کی شہادت آپ کو عرض کروں گا۔ تو ظہر کی نماز سے قبل میرے امام نے پوچھا کہ اے حبیب مظہر، ٹائم کیا ہوا ہے؟ فرمایا ظہر کی نماز کا ٹائم، ظہر کی نماز کا۔ اے حسینیو، اتنے اوکھے عالم کے اندر بھی میرے حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ اس سے بڑھ کر نہ کوئی مشکل وقت آیا ہے، نہ آئے گا، نہ قیامت آئے گا کوئی۔ جتنا مشکل وقت میرے امام پر آیا ہے، اتنے مشکل وقت کے اندر بھی میرے امام نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے حبیب، ان ظالموں کو کہو کچھ دیر کے لیے جنگ بند کر دیں، کچھ دیر کے لیے جنگ ہم اللہ کا فریضہ ادا کر لیں گا، ہم اللہ کا فریضہ ادا کر لیں۔ ایک بدبخت کوفی شامی کہتا ہے تمہاری کیا نمازیں ہیں، تمہاری کیا نمازیں ہیں؟ تو حبیب نے کہا ظالموں، ابھی بکواس کرتی ہو، اور اگر ان کی نمازیں نہیں تو تمہاری نمازیں ہیں، اور جن کی خاطر سارے کائنات کو وجود ملا ہے یارو، جن کی خاطر سارے جہان کو وجود ملا ہے، تو میرے امام حسین 11 محرم الحرام کو، سنیے میری بات، آخری بات کرتا ہوں یار، 11 محرم الحرام کو مسلمان بھائی، یہ قافلہ جب جانے لگا تو کوفیوں ان بدبختوں نے میرے آل پاک کو جکڑ دیا۔ امام زین العابدین کی عمر 13-14 سال کی تھی، بیڑیاں لگا دیں، اور کہتے ہیں کہ یار آگ کے بارے میں تو آتا ہے، لیکن میں نے یار، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے یہ نہیں سنا کہ پاک بیبیوں کی چادروں کو پھاڑ دیا گیا ہو، دوپٹے اتار دیے گئے ہوں، یہ کسی کتاب کے اندر یہ بات آئی نہیں مسلمان بھائی۔ تو میرے بھائی، ایک مدینہ پاک کے اندر ایک مرتبہ علماء لکھتی ہیں، فرمایا کہ اگر بی بی فاطمہ الزہرا کا ایک بال بھی نعوذ باللہ اگر باہر نکل آئے تو سورج پہ نور ہو جائے گا، رات چھا جائے گی۔ کون کہتا ہے ان کے سر سے دوپٹے اتارے گئے؟ کوئی دوپٹہ نہیں اتارا گیا، خیموں کو جلائے گئے، بلکہ علماء نے لکھا ہے، جو میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، جن اونٹوں کے کچاموں پہ یہ بیبیاں تھیں، امام زین العابدین نے کہا ظالموں، تم نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر لیا ہے، ان کچاموں کے اندر بڑی بڑی چادروں لے کے آؤ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب یہ قافلہ چل رہا تھا، میں واپسی کا ایک واقعہ سناتا ہوں یار۔ قافلہ چل رہا تھا تو چلتے چلتے یزیدیوں کے قافلے کا جو امیر تھا نا، اس بدبخت بے ایمان جہنمی کتے کو پیاس لگی، کیا لگی؟ اس نے قافلے کو روک دیا کہ پانی کا انتظام کیا جائے، سنو، پانی کا انتظام کیا جائے۔ وہاں پانی کہاں تھا؟ تو اس نے کہا کہ سپاہیوں نے کہا پانی تو دور ملے گا، اس نے کہا پھر کچھ دیر کے لیے میرے لیے خیمہ نصب کیا جائے، گرمی کی شدت ہے۔ لیکن اس ظالم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ میں تو اپنی ذات کے لیے خیمہ بنوا رہا ہوں، جو پاک دامن بیوی ہیں وہ تپتی ہوئے صحرا کے اندر بہر کھڑی ہوئی۔ تو 4-5 گھنٹوں کے بعد پانی مل گیا، تو ان خیموں سے، کچکچاووں میں سے میرے پاک امام حسین کی ایک 4-5 سالہ بچی جناب سکینہ، ہائے ہائے جناب سکینہ، اس کو دھوپ لگی، کچاوے تو نیچے تھے، اتری تو تھوڑی دیر آگے
کچھ دور چھوٹا سا درخت تھا کھجور کا، ان کے سائے میں آ کر یوں لیٹ گئے، یوں آ کر لیٹ گئے۔ فرمایا ریت کا بستر بنایا، ریت کا سرہانہ بنایا، اور میں جن کے لیے جنت مشتاق ہے، جن کے لیے جو جنت کے مالک ہیں، جناب سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کیا، نیند آ گئی، تھکی ہوئی تھی، پریشان تھی، اداس تھی۔ باپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بھائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اون و محمد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، قاسم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرمایا اس پریشانی کے اندر ریت تپتی ہوئی ریت کے اندر تھوڑا سا سایہ درخت کا ہے، لیٹی نیند آ گئی۔ ادھر بدبختوں کا پانی مل گیا۔ فرمایا وہاں نگارہ بج گیا کہ چلو فوج کو آگے لے چلو۔ فوج چلتی چلتی میرے بھائیوں میرے امام علی مقام کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ کے اندر ہے۔ فرمایا خولی بن یزید کہتا ہے میرے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹا، اور فرمایا وہاں زمین پر گاڑا گیا، اتنا مضبوط ہو گیا۔ ہم اس کو فرمایا وہ جو نیزہ تھا ہم اس کو زمین سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پر وہ نیزہ نکلتا نہیں۔ جس نیزے پہ میرے امام کا سر تھا ساری فوج حیران ہو گئی، ساروں نے آ کر مل کر مسلمان پہ یہ زور لگایا، لیکن نیزہ اوپر نہیں آتا۔ آخرکار ان بدبختوں میں سے ایک امام زین العابدین کے پاس آیا، کہا یار پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ کے والد کا جو سر مبارک ہے جس نیزے پہ ہے وہ نیزہ زمین پر گڑ گیا اپنے آپ، اب نکلتا نہیں۔ فرمایا کوئی بات ہے۔ امام زین العابدین سمجھا شاید ہمارے کافروں کا کوئی فرد پیچھے رہ گیا جس کی انتظار میرا بابا کر رہا ہے۔ پڑھو ہر دم درود ان پر، پڑھو درود ہر دم ان پر کہ لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی۔ کہ نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائکہ بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی۔ امام زین العابدین پیچھے آئے تو آپ نے ایک ایک کا نام لے کر پکارا، ایک ایک کا نام لے کر۔ جب سکینہ کا نام آیا نا تو واپسی آواز نہیں آئی۔ میرے امام نے فرمایا کہ میری بہن سکینہ نہیں ہے قافلے کے اندر۔ زینب بہن نے کہا کہ جہاں ٹھہرے تھے لگتا ہے وہیں شاید نہ ہو۔ رات ہو گئی، ادھر سورج غروب ہو گیا۔ امام زین العابدین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا جن کا میدان کربلا کے اندر بڑا کردار ہے، فرمایا یزید کے دربار میں جو زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا ہے، میں اگر آپ کو خطبہ سناؤں تو آپ کی چیخیں نکل جائیں خدا کی قسم۔ فرمایا جب یہ دونوں بہن بھائی وہاں پہنچے تو کیا دیکھا، ایک برقع پوش خاتون چھوٹی سی بچی کو اپنے گود میں اٹھا کر گفتگو کر رہی ہے۔ تو پوچھا اس کچھ لمحہ، تو کہا کہ اے مسافر، اے اماں تم کون ہو؟ تم نے ہماری بیٹی کو سہارا دیا، اٹھا کر گود میں رکھا۔ خدا کی قسم بی بی فاطمہ الزہرا کی روح تڑپی، کہا کہ میں اپنے مکان میں اپنے گھر میں تھی، میں نے سارا معاملہ دیکھا، تم نے کافرے والوں نے میری اس بیٹی سکینہ کو چھوڑ کر گئے اور میں نے آ کر اس کو گود میں اٹھایا اور یہ مجھے ایک ایک کا واقعہ سنا رہی تھی، تو روح تھی غیب ہو گئی، آپ نے اٹھا کر لے آئے۔ تو مسلمان بھائیوں، یہ ہے میدان کربلا کی کہانی۔ قیامت کی صبح تک جو اہل ایمان ہے وہ کہانی سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہے کہ حق جس نے کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اس بچی مرحومہ کے لیے میں اور آپ جمع ہیں، اللہ اس بچی کی کامل بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔